السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے بارے میں جو تفاصیل ہیں اور جو احکام ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کرسی کا جو وجود تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہی تھا، اور لیکن جو ہمارے قدیم فقہا ہیں ان کی کتابوں کے اندر کرسی پر نماز پڑھنے کے مسائل کا تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرسی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے تو زمین پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی پر نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری مساجد کے اندر کرسیاں جو ہیں وہ دڑا دڑ اس کا وجود آنے لگا ہے۔ لوگ کرسیوں پر بلا جھجک بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور جو لوگ خیرات اور صدقہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے پیسوں سے مساجد کے اندر کرسیاں لا کر انہیں رکھنا شروع کر دی ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں اور قیام پر قدرت رکھتے ہیں اور آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ نے کرسی پر نماز ادا کر لی تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، تو آپ کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ اتنا ایک باریک مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں، کیونکہ ہماری نمازیں جو ہیں اس سے غارت نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے اس بارے میں بات کریں گے کہ آدمی کے لیے کب بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر انسان قیام پر قادر نہ ہو، کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو، بالکل سے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، یا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے جو برداشت سے باہر ہو، یا کوئی ایماندار دیندار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بیماری ہے اس کے بگڑنے کا خطرہ ہے، صحت یابی کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے، تو ان حالات کے اندر آپ کو اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ شرعی طور پر معذور ہیں، آپ کا عذر جو ہے وہ مقبول ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور جو وہ تکلیف ہوگی وہ آپ کے لیے قابل برداشت ہے، تو پھر آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، پھر آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ تمام مسائل جس کے اندر ہم بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر اب یہ بات کرتے ہیں کہ جب بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی ہے تو کرسی پر پڑھ لی جائے یا زمین پر بیٹھ کر پڑھ لی جائے۔ دیکھیں، اولا بات یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی نماز پڑھتے تھے، اور یہ تواضع کے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور رکوع اور سجدہ بھی آپ اچھی طریقے سے ادا کر سکیں گے، اور تمام اختلافی مسائل سے آپ نکل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر لیں، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، تب جب آپ نیچے بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ کرسی پر نماز ادا کرنے کے بارے میں کچھ تفاصیل آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر آپ قیام نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن رکوع پر اور سجدے پر قادر ہیں، تو آپ کرسی پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکوع پر اور سجدے دونوں پر آپ قادر نہیں ہیں کہ آپ کر سکیں، تو پھر بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ قیام پر قادر ہیں، رکوع پر قادر ہیں، سجدے پر آپ قادر نہیں ہیں، تو آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، کرسیوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض کرسی ایسی ہوتی ہے جس کے آگے ایسے ٹیبل بنا ہوتا ہے، اور بعض کرسیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے سامنے ٹیبل نہیں ہوتا، وہ ایسی کرسی ہوتی ہے سٹول قسم کی۔ تو اگر آپ اس بات پر قادر ہیں کہ آپ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرسی سے اتر کر نیچے زمین پر سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو جو سامنے جو ٹیبل پڑا ہے اس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ وہ جو ٹیبل ہے وہ آپ کے سر سے نیچے ہونا چاہیے، اس سے اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اونچا ہوگا آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ٹیبل پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ اشارے کے ساتھ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن سجدے کے وقت آپ زیادہ جھکیں گے بجائے رکوع کے۔ رکوع تھوڑا سا اٹھا کریں گے اور سجدہ جو ہے تھوڑا سا نیچے اس بنسبتاً زیادہ جھکیں گے۔ پھر جب ہم مساجد کے اندر دیکھتے ہیں تو کرسیاں رکھی ہوتی ہیں،
تو اس کے اندر جب صفوں کے اندر کرسیاں کہاں رکھنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو کرسیاں ہیں وہ بالکل ایک طرف رکھنی چاہیے، یا دائیں طرف رکھنی چاہیے یا بائیں طرف رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر امام صاحب کے پیچھے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کرسیوں کو ایک طرف رکھیں۔ پھر یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز کے ساتھ جو کرسیاں رکھی ہوتی ہیں تو اس میں صف کی سیدھا ہونے میں خلل واقع ہوتا ہے، تو پوچھتے ہیں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو پچھلے پاؤں ہیں کرسی کے وہ صف کے اوپر رکھیں یا اگلے پاؤں ہیں وہ کرسی پر رکھیں۔ اگر تو آپ نے ساری کی ساری نماز کرسی پر ہی پڑھنی ہے، آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہے، تو پچھلے پاؤں جو ہیں وہ صف کے اوپر رکھیں، اور اگر آپ نے آدھی نماز جو ہے وہ کرسی پر پڑھنی ہے اور آدھی نماز آپ بغیر کرسی کے پڑھیں گے تو اگلے پاؤں جو ہیں وہ صف پر رکھیں۔ اور کیا ہم ایسا آدمی جو کرسی پر نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ جی نہیں، آپ اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے، کیونکہ کرسی جو ہے وہ سترہ کے حکم میں نہیں ہے، تو کم از کم 2 صفوں کی مقدار چھوڑ کر آپ پھر اس کے آگے سے گزریں۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے جتنے مسائل میں نے پہلے بیان کر دیے ہیں وہ فرض نمازوں کے اندر ہیں، لیکن اگر آپ کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں تو بلا کراہت بغیر کسی عذر کے بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نفلی نماز کے اندر قیام کرنا وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ نفلی نماز جو ہیں آپ سواری کے اوپر بیٹھ کے، گاڑی میں، ٹرین میں، جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، مفید لگی ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔